اللہ ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, बयान किया जाता है कि बसरा में दो बहनें रहती थीं और दोनों इंतहाई अमीर थीं। माँ बाप बचपन में इंतकाल कर चुके थे और इनके वालिदैन ने इनकी विरासत में इनके लिए बहुत सारा मालो दौलत छोड़ा था। जो छोटी बहन थी वो इंतहाई नेक और शरीफ थी। किसी किस्म का लालच, हिर्स और हसद इसमें नहीं पाया जाता था। लेकिन बड़ी बहन इंतहाई लालची थी और इसे हमेशा अपने लिए दौलत की फिक्र लगी रहती थी। वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे वालिदैन ने विरासत में जो दौलत छोड़ी है इसमें से आधा हिस्सा मेरी इस छोटी बहन को मिले, और वो यही सोचकर अपनी बहन से हसद करने लगी थी और किसी न किसी तरह से इसे इस दौलत से आग करने की कोशिश में वो हमेशा लगी रहती थी। इधर इस छोटी बहन को दौलत में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। ये तो इंतहाई नेक थी और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती थी और ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती थी। लेकिन बड़ी बहन हमेशा इसको धोखा देती और इसके खिलाफ साजिश तैयार करती। एक दिन ये बड़ी बहन सोचने लगी कि मैं अपनी छोटी बहन पर काला जादू कर लूं और काले जादू के जरिए मैं इसे खत्म कर दूं। तब जितना मालो दौलत हमें विरासत में मिला है वो सब मेरा हो जाएगा और मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐश से गुजारूंगी। यही सोचकर ये उस वक्त के किसी बड़े काले जादू वाले आमिल के पास गई और इसने अपना सारा मसला बयान कर दिया और साथ में इस आमिल को भी बहुत सारी रकम का लालच दिया। ये आमिल भी हिंदू था। इसने जब सुना कि इसकी छोटी बहन मुसलमान है और बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार है तो ये भी इसके साथ मिल गया और इसने इस बड़ी बहन को बताया, अगर तुम अपनी छोटी बहन पर जादू करना चाहती हो ताकि उसे विरासत में हिस्सा भी ना मिले और वो जिंदा भी रहे तो तुम्हें उसके लिए मैं कुछ मंत्र दूंगा। वो लेकर तुम्हें एक वीरान जंगल में बैठना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि रात की तन्हाई में जब जंगल में कोई आता जाता ना हो तुम वहां बैठकर पढ़ने लग जाओ। बाकी सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये औरत राजी हो गई। कुछ दिन ये बड़ी बहन इस हिंदू आमिल से काले जादू के मंत्र सीखती रही और इन्हें याद करती रही। फिर एक दिन इस हिंदू आमिल ने इस बुरी औरत को एक इंसानी खोपड़ी दी और कहा कि जब तुम ये खोपड़ी लेकर उस खतरनाक जंगल में बैठ जाओगी और ये मंत्र पढ़ती रहोगी तो बहुत जल्द तुम्हें मैं अगला तरीक़ेकार बताऊंगा। इस बदकार औरत ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रात को जब इसकी बहन गहरी नींद में सो जाती ये अपने घर से निकल आती और किसी वीराने में बैठकर ये इस हिंदू आमिल के बताए हुए मंत्र पढ़ती रहती थी और यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन किसी काम की वजह से इस छोटी बहन को जंगल में जाना पड़ा। जब ये जंगल में पहुंची तो इसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जंगल में बेहोश पड़ा था। इस नेक और शरीफ लड़की ने इस बूढ़े आदमी के मुंह पर पानी छिड़क कर इसे होश में लाया और इसको अपने घर ले आई। जब इसके कुछ होशो हवास बहाल हुए तो ये लड़की इस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा जी, मेरे वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं और मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी हमारे घर में रहें और हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये बुजुर्ग कहने लगा, तुम बहुत ही नेक और सादतमंद हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं दीन की तबलीग के लिए अपने घर से निकला था और कई दिनों से मैं सफर में हूँ। ज्यादा सफर और ज्यादा उम्र की वजह से आज मैं इस जंगल में बेहोश हो गया था। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम जैसी नेक लड़की को मेरे पास भेजकर मेरी मदद की। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता।
اور ہر مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ بزرگ اسی لڑکی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ادھر اس کی بڑی بہن کو اس بزرگ کے بارے میں پتا چلا تو یہ اپنی بہن پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایک انجان آدمی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دی ہے؟ کم از کم ایک بار تم مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ یہ چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی نیکی کا کام کرنے میں کیسی اجازت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ محتاج اور ضرورت مندوں کی خدمت کرو، اس میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بھلائی اور بہتری ہے۔ اور دوسرا، ان بزرگ کی عمر بھی ہمارے والد صاحب کے جتنی ہے۔ اب ہمارا والد تو اس دنیا میں ہے نہیں، ہم اسی کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا پتہ کل قیامت کے دن یہی نیکی ہمارے کام آ جائے کہ ہم نے کسی ضرورت مند کی مدد کی تھی۔ یہ بڑی بہن اندر سے تو غصے میں کھول رہی تھی، لیکن خیر چپ کر کے یہ وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس کو اس کے ہندو عامل نے نصیحت کی تھی، تم اپنے اس عمل کے دوران کبھی بھی اپنی بہن کو شک نہیں ہونے دینا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا۔ بس یہی سوچ کر یہ بڑی بہن چپ کر گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور یہ بزرگ اس گھر میں رہنے لگا۔ اس نیک بزرگ نے اس لڑکی کی نیک طبیعت کو اور بھی زیادہ نکھار دیا تھا، اور اب یہ پہلے سے زیادہ عبادت الہی میں مصروف رہنے لگی۔ ایک دن یہ بزرگ اس لڑکی سے کہنے لگا، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا تھا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تمہاری اچھی تربیت کر دی ہے، اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم کتنی زیادہ عبادت کر سکتی ہو۔ یہ نیک دل لڑکی اس بزرگ سے کہنے لگی، کیا آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق لوٹ آئی ہے۔ لیکن یہ بزرگ کہنے لگا، نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ خیر یہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ جب اس بڑی بہن کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ بزرگ ہمارے گھر میں اب موجود نہیں ہے تو یہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی سے اگلی رات اپنے عمل میں مصروف تھی۔ تبھی اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جو عمل میں یہاں کرنے آتی ہوں وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اسی وقت اٹھی اور گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن یہ اس ہندو عامل کے پاس گئی اور اس کو اپنی ساری کیفیت اس نے بتائی کہ کیسے مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ میرا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہندو عامل اس بری عورت سے کہنے لگا، ہاں اب تمہارا عمل مکمل ہو گیا ہے، اب میں تمہیں ایک آئینہ دینے والا ہوں، تم یہ آئینہ جا کر اپنی بہن کو دکھا دینا، جیسے ہی وہ یہ آئینہ دیکھے گی وہ ایک انسان سے جانور میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تمہاری بہن بھی زندہ رہے گی۔ اس بدکار اور لالچی عورت نے خوشی خوشی اس ہندو عامل سے وہ آئینہ لے لیا، اور جو اس ہندو عامل کے ساتھ رقم کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اس کو ادا کر دی اور واپس گھر آ گئی۔ ابھی یہ گھر آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بہن کو آئینہ کیسے دکھاؤں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی بزرگ آیا ہوا تھا۔ چھوٹی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور اس بزرگ کو اپنے گھر میں لے آئی اور پوچھنے لگی، آپ تو یہاں سے چلے گئے تھے، آپ واپس کیوں آئے ہو؟ تو یہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا، میرا ایک کام رہ گیا تھا، بس وہی کرنے آیا ہوں۔ اسی دوران میں یہ بڑی بہن بھی آ گئی۔ جب اس کی نظر اس اللہ والے بزرگ پر پڑی تو یہ ایک لمحے کے لیے حیران اور پریشان ہو گئی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ اسے میرے ارادوں کے بارے میں کیا خبر ہوگی، اور یہی سوچ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا، دیکھو آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، تم اسے دیکھو کہ تم اس آئینے میں کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ یہ چھوٹی بہن جو اپنی بڑی بہن کے پیار کے لیے ترس رہی تھی، آج اتنے پیار میں اسے دیکھ کر اس چھوٹی بہن کو بہت خوشی ہوئی
اور یہ کہنے لگی ہاں ہاں میں ضرور یہ آئینہ دیکھوں گی، آخر یہ میری بہن نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اور یہ کہنے لگی باجی وہ تو ٹھیک ہے، آپ میرے لیے تحفہ لے کر آئی ہیں، لیکن میں اسے ابھی نہیں دیکھوں گی، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں دیکھ لوں گی۔ تبھی یہ بڑی بہن اپنی مکارانہ چال چلتے ہوئے کہتی ہے یہ آئینہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے، یہ ایک جادوئی آئینہ ہے، جب تم اسے دیکھو گی تو تم پہلے سے زیادہ اور خوبصورت ہو جاؤ گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہن سب سے خوبصورت ہو۔ اپنی بڑی بہن کی یہ بات سن کر چھوٹی بہن آئینہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئی اور یہ کہنے لگی ضرور میں اسے ابھی دیکھتی ہوں، آج اتنے دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک خوشی آئی ہے، یہ بزرگ بھی واپس لوٹ آئے ہیں اور میری بہن بھی مجھ سے اتنے پیار کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ یہ اپنی بہن سے وہ آئینہ لے لے، تبھی یہ بزرگ کہنے لگا رک جاؤ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو، اس لیے یہ آئینہ تمہاری بہن کو دیکھنا چاہیے، اگر ایک بار وہ یہ آئینہ دیکھ لے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، تم ویسے بھی ٹھیک ہو، تمہیں جتنا حسن اللہ پاک نے دیا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اگر تم حیا کے ساتھ زندگی گزارو گی تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے، تمہیں زیادہ حسین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر یہ لڑکی اپنی بڑی بہن سے کہنے لگی ہاں یہ بزرگ سچ کہتے ہیں، مجھے تو ان دنیاوی چیزوں میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں، اگر آپ خود یہ آئینہ دیکھ لیں تو کیسا رہے گا، پہلی بار آپ دیکھ لیں پھر آپ مجھے تحفے کے طور پر دے دینا، مجھے جب ضرورت پڑے گی میں اس وقت دیکھ لوں گی۔ یہ بڑی بہن سوچنے لگی کہ میں نے اس پر تو جادو اپنی چھوٹی بہن کے لیے کیا ہے، اس لیے یہ آئینہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، اور یہی سوچ کر اس نے جیسے ہی آئینہ دیکھا ویسے ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور یہ ایک کتیا بن گئی، لیکن کیونکہ یہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی اس لیے یہ اس اللہ والے بزرگ اور اپنی چھوٹی بہن سے کہنے لگی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میری شکل کیوں تبدیل ہو گئی ہے؟ تبھی یہ بزرگ کہنے لگا دیکھو تم نے اپنی بہن کا برا کرنا چاہا اور تمہارا برا عمل واپس تم ہی پر لوٹ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے برے اعمال کی سزا اسی دنیا میں دے دی ہے، یاد رکھ کہ جب بھی تو کسی اور کے لیے برا سوچے گی تیرے ساتھ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اس کی نیت کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ کہہ کر یہ بزرگ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن یہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کی اس حالت پر رونے لگی